السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لاہور ریزولوشن آف 1940۔ 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس قرارداد کو جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو پیش کیا گیا، اور اس قرارداد جس یہ ایڈریس میں یا جس اجلاس میں اس کو پیش کیا گیا، یہ بہت ہسٹورک اجلاس تھا۔ اس نے تاریخ کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا، یعنی کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوا انڈیا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اندر۔ اب اس جو اجلاس ہے اس کے اندر پہلی بار باقاعدہ طور پر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ اچھا، اس کی کچھ اہم ڈیمانڈز ہیں جو اس اجلاس کے اندر رکھی گئیں۔ سب سے پہلی جو ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کی طرف تھی وہ یہ تھی کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے آنے والا جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ان کی جو کنسنٹ ہے وہ انکلوڈ کی جائے۔ تو یہ پہلی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آنے والے وقت میں جو بھی فیوچر میں ارینجمنٹ بنائی جائے گی، کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنائی جائے گی، وہ مسلمانوں کی ول اور کنسنٹ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ برٹش گورنمنٹ لے کے آئے ہندوستان کے اندر وہ مسلمانوں کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر یا ہندوستان سے باہر سیٹ اپ وہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، جو دوسری ایک اہم ڈیمانڈ ہے، سب سے اہم ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے لیے سوورن اور اٹانومس ٹیریٹریز ڈیمانڈ کر لی، یعنی کہ ہندوستان کے اندر سے انہوں نے اپنے لیے کچھ ایریاز ڈیمانڈ کیے جہاں پہ وہ اپنے لیے اٹانومس، یعنی کہ وہ سوورن اسٹیٹس چاہتے تھے، اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد ریاستیں انہوں نے ڈیمانڈ کر لی کہ یعنی ہمیں الگ سے جو ہے وہ ملک دے دیا جائے۔ یہ دوسری اہم ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز مانگی برٹش گورنمنٹ سے۔ مسلمان جو مائنورٹیز تھیں یعنی ہندوستان کے اندر ان ایریاز میں جہاں پہ ہندو میجورٹی میں تھے وہاں مسلمانوں کے لیے، وہاں پہ چونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے، ان ایریاز میں جہاں ہندو میجورٹی میں تھے تو وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئینی گارنٹی مانگی گئی کہ لکھ دیا جائے کہ وہاں کے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کے جو سارے رائٹس ہیں، چاہے وہ کلچرل ہیں، چاہے وہ اکنامک ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور جو اہم ان کی ڈیمانڈ تھی یا ان کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ریجیکٹ کیا گیا اس جو یونائٹڈ انڈیا کا کانسیپٹ تھا کانگریس کا، یعنی کانگریس نے جو کانسیپٹ فلوٹ کیا تھا، یہ جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر جتنی بھی قومیں رہ رہی ہیں وہ ایک قوم ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کے اندر مسلمانوں نے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو ایک اور اہم جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ تھی کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو بنے گا آنے والے وقت کے اندر، جو بھی اسکیم بنے گی وہ ہم صرف وہی اسکیم ایکسیپٹ کریں گے جس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوگا ہندوستان کو، یعنی کہ ہندوستان کو ڈیوائڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، صرف یہی ارینجمنٹ جو ہے ہم ایکسیپٹ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ارینجمنٹ جو ہے ہندوستان کے اندر ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی ہندوستان کے مسلمان جو ہیں صرف اور صرف تقسیم چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو ہمیں ان کی ڈیمانڈ نظر آتی ہے لاہور ریزولوشن کے اندر، انہوں نے جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا انڈر پریزنٹ سرکمسٹانسز یا انڈر پریزنٹ سیٹ اپ، انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو پریزنٹ ہمارے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، یعنی وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے 1937 سے 1939 کا، یعنی یہ 2 سالوں کا جو کانگریس منسٹریز کا ایکسپیرینس تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کلچر کو دبایا گیا، ہمیں پولیٹیکلی جو ہے وہ دبایا گیا، اوپریس کیا گیا، اس کے علاوہ ہمیں اکنامکلی جو ہے اوپریس کیا گیا، یعنی ایسی پالیسیز کانگریس کی طرف سے بنائی گئیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ڈیمیجنگ تھی، یعنی نقصان دہ تھیں۔ اچھا، یہ چند ایک اہم ڈیمانڈس تھیں، اہم پوائنٹس تھے جو لاہور ریزولوشن کے اندر ڈیمانڈ کیے گئے ہندوستان کی حکومت سے، یہ برطانوی حکومت کی۔ اچھا، جب یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارتی خطبہ دیا تھا، انہوں نے کچھ مثالیں تاریخ سے نکال کے دیں، جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ
جو برطانیہ ہے اس کے اندر سے ہی ایک نیا ملک جو ہے آئرلینڈ وجود میں آیا، اور اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت ساری تقسیم کی مثالیں دی، یعنی پرتگال کی مثال دی، اسپین کی مثال دی۔ تو یہ مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا کہ جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اس کا ہرگز یہ ان لاجیکل مطالبہ نہیں ہے، یہ ایک لاجیکل ڈیمانڈ ہے، اور تاریخ کو سامنے رکھ کر ہم یہ اپنا ملک جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی ہندوستان کے اندر۔ اچھا، یہ بات انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت اہمیت ہے، یعنی جو لاہور ریزولوشن ہے اس کی بہت اہمیت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ جو سب سے پہلے جو ہمیں اہمیت نظر آتی ہے کہ اس نے جو لاہور ریزولوشن ہے اس نے مسلم کمیونٹی کو کہ کریڈینشلز ثابت کر دی ایز اے نیشن، یعنی مسلمان جو رہ رہے تھے ہندوستان کے اندر، وہ مائنورٹی میں تھے، ان کو ایک قوم کے طور پر سامنے لے کے آیا۔ یعنی برٹش گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، وہ ہر لحاظ سے جو بھی ڈیفینیشن آپ نکال لیں قومیت کی، وہ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ اچھا، جو دوسری ہمیں اہمیت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے لیے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل میتھڈ اپنایا، یعنی پولیٹیکل میتھڈ، یعنی پیسفلی وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ہندوستان میں اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہمیں اہمیت اور نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرارداد نے، اس ریزولوشن نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان کے مسلمانوں کی سول سپوک پرسن جو ہے وہ کے طور پر سامنے لایا، یعنی مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد سیاسی قوت کے طور پر ابھر کے سامنے آئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو اپنی ڈیمانڈز رکھیں وہ پرابلمز کو دیکھتے ہوئے، جو انہیں ہندوستان کے اندر مسائل کا سامنا تھا ان کو سامنے رکھا، ان کو بتایا کہ یہ ہمیں ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل کی بنیاد پر ہم آپ سے ایک ملک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ مسائل یعنی مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں جی یہ ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یعنی تاریخ کو بدل دیا۔ 1940 سے پہلے مسلمانوں نے اپنے لیے جو ہے وہ الگ ملک ڈیمانڈ نہیں کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ بالکل ریشنل اور لاجیکل تھا، یعنی ریشنل اور لاجیکل اس سینس میں یہ تھا کہ انہوں نے وہ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ ان ایریاز کے اندر آپ جو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا سکتے ہیں، یعنی ہندوستان کا جو نارتھ ویسٹ تھا اور نارتھ ایسٹ کے ایریاز تھے، یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی میں تھے۔ تو یہاں پہ آسان کر دیا کام جو ہے برٹش گورنمنٹ کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو ایک الگ جو ہے ملک دے سکے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور اہمیت اس کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائریکشن مل گئی، مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں کس طرف جانا ہے، انہیں ایک مقصد مل گیا فیوچر کے لیے، اور 7 سال کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے یہاں پہ جو ہمیں ڈسکس کیے ہیں لاہور ریزولوشن کے۔ امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کافی نالج ملا ہوگا۔